اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 57 یعنی 57 ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے چوہوں میں خود کفیل ملک۔ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ چوہوں میں خود کفیل ملک سے میری مراد کیا ہے۔ اب میں آج ساری گفتگو کروں گا چوہوں کے بارے میں، کہیں کہیں بلی کا بھی ذکر آ جائے گا اس میں۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ چوہے جو ہیں ہماری گھریلو اور قومی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں تو یہ جو کونوں قدروں سے نکل کر ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ختم کر دیتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں، کترتے ہیں بہت سے کپڑوں کو بھی، چیزوں کو بھی، تو یہ تو ہوا ان کا گھریلو زندگی میں ہمارے کردار۔ اب چوہوں کی ایک انسانی قسم جو ہے وہ ہماری قومی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ چوہوں کے بارے میں ایک بڑی مشہور چیز یہ ہے کہ خواتین اس سے بہت ڈرتی ہیں، ان کی جان نکلتی ہے چوہے کو دیکھ کر، ایسے چیخ کر بھاگتی ہیں۔ باورچی خانے میں اگر چوہا کہیں سے گھس آئے تو ان کے اندر خوف کے مارے ایسا برا حال ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے باپ سے، شوہر سے، بچوں سے، گھر کے تمام افراد سے بے نیاز ہو کر صرف قومی وسائل کو کترنے کی خاطر عوام میں نکلتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں، عوام میں جاتی ہیں۔ تو ان کا بھی کہیں ہلکا پھلکا ذکر کریں گے ہم۔ تو یہ ایسی خواتین جو ہیں وہ چوہوں سے ڈرنا تو درکنار، بلی کی طرح غراتی ہوئی جھپٹنے کی کوشش کرتی ہے جو بھی اس کے سامنے آ جائے۔ اب ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اقتدار اور خاندان کی زندگی سے محروم ہونے کے بعد کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچتی پھرتی ہیں۔ کبھی اس کو نوچا، اس کو یعنی کہ اس کو برا بھلا کہا، اس کو کچھ کہا، تو یہ خواتین کا ذکر ضمناً آ گیا چوہے اور بلی کے اس کھیل میں جو ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ہماری ملک کی جو سیاست ہے، ہمارے ملک کے اندر چوہے اور بلی کا کھیل آج سے نہیں، پچھلے کئی عشروں سے جاری ہے، اور اس میں نئے چوہوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پرانے کچھ مر کھپ جاتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ غائب ہو جاتے ہیں مصلحتاً، لیکن نئے چوہے آنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ گھر اور محلے، شہر اور ملک، ہر جگہ ان چوہے بلی کے کھیل کی وجہ سے یا ان چوہوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ سکھ اور چین سے محروم ہیں۔ انہیں کسی کل چین نہیں آتا، ذرا آرام لینے کی کوشش کریں ادھر سے کوئی پھدک کے آتا ہے، ان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، ان کے سینے پہ مونگ دلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چوہے جو ہیں یہ ہماری معاشرتی زندگی کو تہو بالا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور اس میں ان کے اندر حب الوطنی کے جذبہ سرے سے کہیں نظر نہیں آتا، اور اس پوری صورتحال کی فکر نہ بلی کو ہے نہ چوہے کو۔ یہ سب بے فکر ہو کر لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ لیکن اس دوران اگر کوئی موٹا تازہ بلہ آ جائے، اور نقلی بلے کو باگڑ بلہ بھی کہتے ہیں، جو کھیتوں میں بنا دیا جاتا ہے تاکہ پرندے نہ آئیں کھیتوں میں، تو موٹا تازہ یا باگڑ بلہ، نقلی بلہ یا مصنوعی چوہا جو بہت موٹا تازہ ہو، اگر وہ آ جائے کسی طرح، تو ان سب چھوٹے بڑے چوہوں کی اکڑ پھونک ایک دم نکل جاتی ہے۔ ایک لمحہ وہ پھر اپنے بلوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چوہے کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، وہ یہ ہے کہ چوہے کو اگر ہلدی کا ایک ٹکڑا مل جائے تو وہ خود کو پنساری سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، یا تو اس نے کسی طرح سے چھین جھپٹ کر کے کسی باورچی خانے سے
وہ ہلدی کا ٹکڑا لے لیا ہو، یا کوئی شرارتاً یا اپنے مفاد کی خاطر چوہے کو ہلدی کا ایک ٹکڑا دے دیتا ہے اور کہتا ہے بس اب تم مزے کرو، اصل میں اس کی آڑ میں مزے اس شخص کو کرنے ہوتے ہیں کہ جو ہلدی کا ٹکڑا دے کر چوہے کو پنساری بناتا ہے کہ اب تم مالک ہو گئے دکان کے۔ تو پنساری بنانے والا جو بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے مفادات، اس کی اغراض وابستہ ہوتی ہیں، تب چوہے جیسی ایسی گھٹیا سمجھ لیں ہستی کو یا جانور کو وہ پنساری بنا دیتا ہے وہ۔ لیکن یہ چوہا چونکہ کمظرف ہوتا ہے تو اس لیے یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بجائے کوشش کرتا ہے کہ دم کو اکڑا کر اور دم کے بل پر کھڑا ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش وہ کرتا ہے کہ میں اور اونچا نظر آؤں، اور اونچا نظر آؤں، اور بڑی شخصیت نظر آؤں۔ کمظرف انسان کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ظرف سے بہت بڑا ظاہر کرنے کے لیے وہ بہت کوششیں کرتا ہے، بڑی جتن کرتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھ لیں۔ تو چوہے جو ہیں، جو گھٹیا نسل کے چوہے ہوں گے، وہ عام طور سے ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر دم پر اگر کھڑا ہے وہ، تو ذرا سی آہٹ آتے ہی ایک دم بھاگ کھڑا ہوتا ہے وہ اور بل میں جا کے گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں اپنی کم عمری میں بھی، اور زیادہ عمر نہیں ہماری، جتنی بھی ہم نے قومی زندگی کے کچھ دن گزارے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے چوہوں کو بھاگتے ہوئے، بڑے اکڑ فو دکھاتے پتہ چلا کہ ذرا سی آہٹ ہوئی، کوئی ذرا سا دھماکہ ہوا اور وہ ایک دم وہ علاقہ ہی نہیں ملک تک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے چوہے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز جو ہے ہمارا پاکستان، وہ چوہوں کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ ہمارے یہاں ہر قسم کے، ہر نسل کے چوہے آپ کو مل جائیں گے۔ ان میں سیاہ سفید بھی ہو سکتے ہیں چوہے، چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں، دبلے پتلے اور موٹے تازے بھی ہوتے ہیں، اور مونچھ اور بے مونچھ کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مختصر اور لمبی دم والے۔ یعنی ان کی شکل و صورت، ان کے رنگ، ان کی جسامت، ہر لحاظ سے آپ کو ہر قسم کے چوہے ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد نظر آ جائیں گے۔ ان میں بہت سے چوہے جو ہیں وہ عوام کو بزدل سمجھتے ہیں۔ عوام ویسے ہمارے تو ہیں ذرا کم حوصلے والے، لیکن بیچارے دن رات اپنی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہیں، ان سے لڑتے لڑتے وہ بے جان ہو چکے ہیں تقریباً۔ تو ان پر حکمرانی کرنے والے بڑے چوہے، وہ عوام کو تو بالکل ہی سمجھتے ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے چوہے ہیں یہ، نوزائیدہ یا چوہیاں ہیں چھوٹی سی، جن کو وہ کسی وقت بھی قابو میں کر سکتے ہیں۔ تو میں چوہوں کی اپنے ملک میں دو قسمیں عام طور سے بیان کرتا ہوں۔ ایک قسم تو ہے سیاسی چوہوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل سمجھ لیں برساتی مینڈکوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی اٹھ کے آتا ہے، ابھرتا ہے اچھل کے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا سا ماحول اپنے خلاف دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئے سیاسی چوہے۔ ان میں سے بہت سے تو چونکہ بہت کم وقت کے لیے انہیں پتہ ہوتا آئے تو کھا پی کے پھول کر کپا ہو جاتے ہیں اور موقع ملتے ہی فرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم جو چوہوں کی میں بتاتا ہوں وہ ہے انتظامی چوہے۔ اسے آپ ہماری بیوروکریسی یا نوکرشاہی کہہ سکتے ہیں، جو ہر قسم کی بیوروکریسی میں موجود ہیں۔ تو اس بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہے کہ مستقل ہوتے ہیں، ان کی عارضی مدت نہیں ہوتی، یہ مستقل طور پر، دائمی طور پر وسائل پر حملہ کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں، انہیں کھاتے ہیں، کترتے ہیں، ان کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اور فرار ہونے کا تو اس لیے ان کے لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ایسے چوہے پاکستان میں ہمیشہ فروغ پذیر رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی جو سرپرستی کرنے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو پالتے پوستے اور موٹا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا
انتظامی چوہوں کا معاملہ، جو بزدل چوہے ہیں جو عارضی طور پر کسی طرح کہیں حاوی ہو جائیں کسی علاقے پر، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نیمے دروں نیمے بروں جیسی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بلوں میں آدھے نکل کے جھانکتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں اندر، پھر نکلتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں چونکہ ان کے اندر کوئی ظرف نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی قابلیت نہیں ہوتی، تو بس یہ چھپ چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے دے تو ہم باہر نکلیں، اور نظرہ سے آڑ ہو تو اندر بھاگ جائیں۔ تو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ سامنے اس وقت آتے ہیں جب آس پاس دیکھتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرے کو دیکھتے ہی تو چوہا جس تیزی سے بھاگتا ہے وہ مثال ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ چوہے چاہے وہ سیاسی ہوں یا انتظامی ہوں، چونکہ بزدل ہوتے ہیں اس لیے یہ علاقے کے کسی گودام کے، کسی ملک کے اناج کو اور دیگر وسائل کو چپکے چپکے کتر کتر کے اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان چوہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف کہ جس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ قائم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آبادی کو کم رکھنے کا ایک سلسلہ یہ رکھا تھا کہ طاعون جیسی بیماری چوہوں کے ذریعے پھیلاتا تھا۔ طاعون آپ کو معلوم ہوا، اس کی وجہ سے خوراک اور انسان سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اب جب سے انسانوں نے چوہوں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طاعون کو تو اٹھا لیا ہے ہمارے درمیان سے، چوہے بھی کافی کم ہو گئے ہیں، یعنی حیوانی چوہے جیسے کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن انسانی جو چوہے ہیں وہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف اناج یا وسائل کو خراب کرتے ہیں بلکہ کسی معاشرے کا اخلاق و کردار، شرافت، اعلیٰ اقدار اور ہر قسم کی عزت و آبرو اور جان و مال کے درپے ہوتے ہیں۔ ان چوہوں سے بچنا اصلی چوہوں سے زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چوہوں کے لیے، انسانی چوہوں کے لیے کوئی شکنجہ یا کوئی پھندا کام نہیں آتا۔ چوہے دان جسے کہتے ہیں، چوہے کے لیے، انسانوں کے لیے بھی چوہے دان بنائے ہیں کہ ذرا سی گڑبڑ کرے تو اس کو بند کرتے ہیں، لیکن ان کے جو چوہے دان ہیں وہ اتنے اعلیٰ وسائل سے لبریز ہوتے ہیں، اتنے ان کی سہولتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ پھندے اور شکنجے کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ چوہا پھنستا نہیں ہے اس میں، بلکہ عیش و آرام وہاں بھی محسوس کرتا ہے کہ ساری جو سہولتیں باہر تھیں وہ اندر بھی اسے چوہے دان کے اندر بھی ملی ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تمام چوہوں کو معلوم ہے کہ آج وہ، کل ہماری باری ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے چوہے دان میں، تو یہ چوہے دان کل کو آ کر معاشرے میں پھیلیں گے، برسر اقتدار آئیں گے، پھر ہم جائیں گے چوہے دان میں تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ اس کی خاطر وہ چوہے دان جو ہیں وہ بہت اعلیٰ قسم کے بنائے جاتے ہیں، انسانی چوہے دان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ ہیں جو چوہے یا چوہے جیسی عادتوں والے انسان ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں ایسے چوہوں کا ذکر کروں گا جن کی شکلیں بالکل انسانوں جیسی ہیں، بالکل ہر لحاظ سے انسان نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑی سی خامیوں کی وجہ سے انہیں جو ہے چوہے کہا جاتا ہے، اور وہ شاہ دولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ اس موضوع پر میں اگلی نشست میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے وہی درخواست کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور باقی بشرط زندگی باقی۔